لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ اس کا چچا بڑا غصیلا ہے، اس کا جھگڑا اپنی برادری کے ایک تاجر سے ہوا، اس میں وہ تاجر قتل ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے عالم کے چچا پر دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا خاندان پریشان ہے۔ اس پریشانی کے سبب عالم اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ کچھ دن بعد عالم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا کو عافیت مل گئی ہے اور والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورثہ کو تاوان ادا کر دیا ہے۔ کبھی امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا، لیکن اس کا چچا ٹھیک آدمی نہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ناخوش تھے، جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہ تھا، وہ عالم کے چچا اور والد کا چچا زاد تھا، جس کی زمین وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال راضی نامہ تو نہ ہوا، مگر کسی طرح اس کے چچا جان کی جان بخشی ہو گئی۔ یہ دشمنی ابھی چل رہی تھی کہ عالم کی فیملی ایک اور دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے تایا کا بیٹا راحت اپنے دادا کے بھانجے شفیع خان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر جھگڑ پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیں۔ شفیع کے 2 بھتیجے زخمی ہو گئے، ان کے پاؤں میں گولیاں لگیں جو بعد میں ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک معمولی لنگڑا ہو گیا۔ اس پر تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ شفیع خان نے ہماری دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یوں عالم کے خاندان کی اپنے قبیلے کے ایک دوسرے گھرانے سے بھی دشمنی چل پڑی۔ ان دنوں وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے میرے بھائی سے کہا کہ شاید میں کافی دن تک نہ آ سکوں، کالج بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھو اس دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آذر بھائی نے اسے تسلی دی کہ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، آذر، تعلیم کی خاطر میں بچپن سے جھگڑے پسند نہیں کرتا۔ اس جھگڑے اور لڑائی میں میرے تایا اور بابا جان بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود شفیع نے ہم پر دعویٰ کر دیا ہے۔ ستم یہ ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار گاؤں میں ہیں وہ سب ان کی طرف ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ہمارا گھر ہے، اب ہمیں اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد عالم کا خط آ گیا، لکھا تھا کہ ہم دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے آس پاس میرے 4 ماموں اور 4 خالائیں رہتی ہیں۔ دیکھیے یہ پریشانی کب تک رہے۔ اگلے ماہ پھر عالم کا خط آیا، لکھا تھا، پیارے دوست آذر، ان دنوں ہم بہت پریشان ہیں، لہٰذا تم سے ملنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ہماری ضمانتیں نامنظور ہو گئی ہیں۔ بابا، تایا اور تایا زاد بھائی تو سینٹرل جیل چلے گئے ہیں۔ میں اور ایک تایا زاد بھائی مفرور ہیں۔ ثنا اپنے سسرال اور میں ماموں کے پاس چھپا ہوا ہوں۔ ایک ماموں کے پاس چند دن رہتا ہوں اور پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس بار تو امتحان بھی نہیں دے سکوں گا۔ آپ ہی سوچیں کیا بنے گا ہمارے مستقبل کا۔ بھائی آذر خط پڑھ کر میز پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب وہ کالج جاتے میں عالم کا خط کھول کر پڑھ لیا کرتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ اب مجھے عالم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ واقعی جیسے اس کے حالات خاندانی دشمنی کی وجہ سے تھے، اس میں تو یہ ناممکن ہی تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دلہن بن کر خوش رہتی۔ عالم کے خطوط سے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں، تائی اور تائی کی بیٹیاں سبھی در بدر ہو گئے تھے۔ دشمنی کے سبب وہ اپنے گاؤں، اپنے گھر بار بیچ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس کے ماموں اور خالائیں ان سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اب عالم اور اس کے بھائیوں کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے عالم کا دل
परेशान रहने लगा था। उसने ये खत तफसील से लिखा था और जवाबी खत के लिए पता भी लिख दिया था। भाई ने आलम को खत लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कोई मेरा दुश्मन बनता है तो बन जाए। मगर आलम ना आया। उसका ख्याल था कि शहर में जानने वालों में से अगर किसी ने पुलिस को इशारा भी कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा। 1 माह बाद उसने खत लिखा कि अभी तक वो अपने दोस्त साबिर के पास है और उसे इस बात का कलक है कि उसकी माँ 2 बार अपने भाई के घर मिलने को आई, मगर मामू ने उसे बताया कि आलम उधर से चला गया है। तभी बेटे की जुदाई के सदमे से वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। वो घर से निकल जाती है, लोगों को पत्थर मारती है और लोगों के पत्थर खाती है। वो शायद ये समझती है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। मेरे जैसी कामत के किसी नौजवान को देखती है तो उसके पीछे भागती है, हत्ता कि उसके घर में दाखिल हो जाती हैं। छोटे भाई ने माँ को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। इधर मामू की बीवी करंट लगने की वजह से फौत हो गई हैं। मामू का घर भी वीरान हो गया है और उनके 6 बच्चे माँ से महरूम हो गए हैं। ये खत पढ़कर मैं हैरत में डूब गई कि या अल्लाह, ये कैसी परेशानियां हैं जो उस बेचारे को घेरे हुए हैं। खुदा की कुदरत। उसके बाद वाला उसका खत खुशी से भरा हुआ था। लिखा था, मुबारक हो मेरे दोस्त कि वालिद साहब, ताया और तायाजाद भाई रिहा हो गए हैं और मेरे छोटे भाई ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। अम्मी की तबीयत भी काफी संभल गई है। अब मैं पिंडी जा रहा हूं, वहां जाकर नया पता लिखूंगा। 15 रोज बाद आलम का खत पिंडी से आ गया कि हम सब घर वाले पिंडी आ गए हैं। यहां मैं किसी को अपना असल नाम नहीं बताता। एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। छोटा भाई भी मुलाजमत कर रहा है। वालिद साहब किरियाना की दुकान डाल रहे हैं। अगरचे अपना गांव छोड़ने का रंज है, लेकिन जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों ने मगर वफा न की। आलम की ताया को रिहा हुए 6 माह भी ना गुजरे थे कि शफी ने उसको गोली मार दी। आलम का छोटा भाई और वालिद भी बंदूकों की जद में आकर जख्मी हो गए। सुलह के लिए उन लोगों ने जिरगे भेजे, लेकिन उन्होंने फिर भी गलत कदम उठाया। फिर शफी की तरफ से राजीनामे की पेशकश हुई। आलम का खत आया। मैं फिर राजीनामे के लिए जा रहा हूं ताकि इस खून खराबे के बाप को बंद किया जा सके। 6 साल से मफरूर की जिंदगी गुजार रहा हूं। ये भी कोई जीना है। इसीलिए ताया और बाप के कातलों से फिर भी राजीनामा चाहता हूं ताकि मफरूरी की जिंदगी खत्म हो। तो मैं बेखौफ होकर आपसे मिलूं। पढ़ाई के छूट जाने का बहुत अफसोस है। मैं बहुत पीछे रह गया हूं। इरादा है कि दोबारा पढ़ाई शुरू करके इम्तिहान दूं। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूं कि अब मेरा कड़ा इम्तिहान खत्म होने वाला है। ये आखिरी खत आलम का भाई के पास आया था। खत में पिंडी का पता लिखा था, इसलिए मैं, अम्मी और भाई आलम के घर पेशावर से पिंडी गए। उसकी माँ और बहनों से मिले। वो सीधी सादी, प्यार करने वाली औरतें थीं। तवील अरसे तक ये खानदान बिखर रहने के बाद इकट्ठा हुआ था और उनको सुकून मुयस्सर आया था। फिर भी आलम की वालिदा के चेहरे पर गुजरे हुए कठिन वक्त के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस रोज चंद लम्हों के लिए आलम को अकेले में मुझसे बात करने का मौका मिला तो उसने पहला सवाल यही किया, क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ गई या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। वाकई आप लोगों की जिंदगी बड़ी कठिन है।
میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔ ہم اپنے شہر چلے آئے اور ہمارے آنے کے صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ عالم کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ اف، اس خوبصورت نوجوان نے، جس کا نام فاتح عالم تھا، کس قدر مجبور اور مصیبتوں بھری زندگی گزاری، اتنی صحبتیں برداشت کی، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ ہونا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ حسین، نیک اتوار اور صلح پسند نوجوان بالآخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ آذر بھائی عالم کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے۔ امی اور میں بھی بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے۔ تب ماں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا اور تم کو میری بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں ماں، بہت اچھی طرح، میں نے جواب دیا، لیکن ان کو یہ باور نہ کروا سکی کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ عالم کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی ہوں۔